کوفیوں اور رافضیوں کا پورا دین جو ہے وہ خطوط پر، فلاں نے فلاں کو خط لکھا اور فلاں نے فلاں کو خط لکھا، اور یہی ذاکرین سنا سنا کے عوام الناس کو گمراہ کرتے ہیں۔ کوئی سند نہیں، کوئی حوالہ نہیں، سند کی تحقیق بھی نہیں۔ یہ ایک رافضی ذاکر جو ہے، اسے سنیں، یہ بھی ایک خط کی بات کر رہا ہے۔ لہٰذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے۔ اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا، لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا۔ حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے، 20 سال تک کڑتے رہے۔ انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو، مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے۔ میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں۔ پوری بات تو مکمل ہو لیں میرے بھائی، آپ چھیڑ رہے ہیں پی ایچ ڈی تھیسیز اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ استنجے کے پتھر کتنے ہیں، وہ تو میں آپ کو دو بتا دوں گا۔ ہم نے پی ایچ ڈی تھیسیز ہے، یہ پورا ایک مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کو سمجھیں۔ تاریخ ابن کثیر میں حضرت حسین ابن علی کا خط ہے جو معاویہ ابن ابی سفیان کے نام انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ شریعت کے خلاف جو تیرے دور ملوکیت میں کام ہو رہے ہیں اور میں خاموش ہوں، اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کر رہا۔ میں اپنے بھائی کی صلح پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن جو تم نے میرے بھائی کے ساتھ کمٹمنٹ کیا اسے پورا کرنا۔ اس میں ایک کمٹمنٹ یہ تھی کہ مرنے کے بعد امت کو شورا کے حوالے کرو گے، وہ اس نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا۔ سب سے پہلی بات کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کس نے کیا، کہتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نام لے لو، پھر انشاءاللہ سند پوچھیں گے، اور سند تو پھر تمہاری موت ہے، سند سے تو بھاگتے ہو پھر، اور سند جب پوچھی جاتی ہے تو کہتے ہو کہ سندوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ چونکہ صلح حسن ان کے گھاٹے میں فٹ ہوئی تھی تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گیا، سندوں میں تو پڑنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی، اور سند جو ہے سندیں پھلانگنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ امام نسائی پر تشدد والا واقعہ جو ہے وہ درست تواتر سے نقل ہوا ہے سر۔ ہمیں بتائیں کہ دنیا میں کسی محدث نے آج تک امام نسائی کی شہادت کے واقعے کا انکار کیا ہو؟ اسماء و رجال کی کتابوں میں تواتر سے یہ واقعہ نقل ہوا ہے۔ ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کی سندیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات اس نے یہ کی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور کہا کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو میرے لیے واجب ہو چکا ہے کہ تمہارے خلاف کھڑا ہوں، اور ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، لیکن میں اپنے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح کا پابند ہوں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک بدترین جھوٹ ہے جس کی کوئی صحیح سند اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ بات کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور یہ کلمات کہے، ایسی کوئی بھی صحیح روایت اس کے پاس موجود نہیں۔ کوئی تجربہ کرنا چاہے، کوئی جو ہے ہماری بات کی تصدیق کے لیے اس سے سوال کر لے، اور اللہ کی توفیق و رحمت سے وہ ہمیں ہماری بات میں سچا پائے گا کہ اس کے پاس اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یہ جو خط والی کہانی ہے یہ البدایہ والنہایہ میں ذکر کی گئی، اور اسی طریقے سے اس کے شروع میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے محمد بن سعد رحمہ اللہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں نے خط لکھے، وہاں سے لے کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے تک یہ تمام ڈیٹیل جو ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کی ہے، اور اس کے شروع میں 3 سندوں کو ذکر کیا۔ ہم ان سندوں کا حال آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیں یہ شخص کیسے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے بغض میں ایسی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی سند کے اندر لوط بن یحییٰ العامری، یہ البدایہ والنہایہ میں، یہ تو کہہ دیتا نا البدایہ والنہایہ میں ہے، کوئی مکمل حوالہ بیان نہیں کرتا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ سنہ 60 ہجری کے واقعات میں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خروج کیا، نکلے عراق کی طرف، اس باب کے اندر یہ جو ہے یہ سندیں اور یہ واقعہ موجود ہے، یہ خط والی کہانی اس باب میں ہے۔ تو سب سے پہلی سند جو ہے اس صفحہ کے اوپر لوط بن یحییٰ العامری الغامدی، مرزا انجینئر کا رضائی بھائی رافضی، جس کو محدثین نے جھوٹا کہا، جھوٹا راوی، روایتیں گڑھنے والا رافضی، ضعیف الحدیث۔
شبت كالنار كالنار وضية، هبت كالريح قوية، شبت كالنار كالنار وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية، هبت كالريح قوية، شبت كالنار وضية، هبت كالريح قوية، شبت كالنار وضية. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية، سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية. أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية، يا جيل المستقبل نسعى ونجد ونعمل. یعنی محدثین نے اس پر جرح کی ہے یہ جھوٹا راوی ہے سب سے پہلی سند میں، تو جھوٹے کی بات کو تو جھوٹا ہی بیان کرے گا نا. اور دوسری سند کے اندر جو ہے محمد بن الحجاج جو ہے یہ بھی متروک الحدیث ضعیف الحدیث راوی ہے، اور یہ بھی روایتیں گڑا کرتا تھا. اور محمد بن الحجاج روایت کر رہا ہے عبد الملک بن عمیر جو ہیں وہ مدلس ہیں، اور وہ روایت کر رہے ہیں ہارون بن عیسیٰ سے. یعنی پہلی سند کے اندر رافضی جھوٹا راوی، دوسری سند کے اندر دو مدلس راوی، پہلا عبد الملک بن عمیر اور دوسرے یونس بن اسحاق لکھا ہے، لیکن تاریخ دمشق میں وہاں صحیح سند لکھی ہے یونس بن ابی اسحاق. یعنی یونس بن ابی اسحاق روایت کر رہے ہیں اپنے والد ابو اسحاق السبیعی سے، یعنی عمر بن عبداللہ سے، یہ بھی مدلس ہیں. امام آمش اس میں مدلس ہیں، لہذا یہ حدیث ہوئی ضعیف. اور یہ امام مسلم نے بھی لکھ دیا ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس کی آن والی روایت کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے جب تک سما کی تصریح نہ مل جائے. دوسری سند کے اندر ابو اسحاق السبیعی اور عبد الملک بن عمیر یہ دونوں مدلس، اور محمد بن الحجاج متروک الحدیث ضعیف الحدیث روایتیں گڑنے والا راوی. یہ ہے دوسری سند کا حال. اسی طریقے سے تیسری سند کے اندر جو ہے مجالد بن سعید الکوفی، یہ بھی ضعیف الحدیث راوی ہے، اور محدثین کی اس پر جروح موجود ہیں، جیسا کہ آپ تمام جروح کو سکرین پر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یہ تین سندیں ذکر کی ہیں ابن سعد رحمہ اللہ نے، اور وہی سندیں جو ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کر دی. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور ہمیں انجینئر کی ساری ضروریت اور انجینئر مل کر بتائے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط والی جو الفاظ ہیں وہ کس سند کے ساتھ آئے ہیں. پیچھے تین سندیں ذکر کی گئی ہیں، آگے مختلف حالات بیان کیے گئے ہیں. اب کس سند کے ساتھ یہ الفاظ آئے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط لکھا، وہ کسی بھی سند پر ہاتھ رکھیں اللہ کی توفیق اور رحمت سے تینوں سندیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، بلکہ جن سندوں کے اندر روایتیں گڑنے والا راوی ہوتا ہے جھوٹی، وہ تو ویسے جھوٹی سند ہوتی ہے، یعنی وہ اس پر تو بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ویسے ضعیف روایت پر بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن باقی تو جھوٹی کہانیاں اور قصے یہ اس نے بیان کیے ہیں البدایہ والنہایہ سے. یہ ہے اس کی سندوں کا حال. ہم کہتے ہیں کہ ایک سند پیش کرو، صرف ایک سند انجینئر اور اس کی ساری ضروریت مل کر کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا ہو کہ تم جو امت کے ساتھ کر رہے ہو، ایسا کوئی خط نہ لکھا اور نہ ایسی کوئی بات ثابت ہے. ہم کہتے ہیں ایسی کوئی بات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس خبیث مرزا رافضی کو کہتے ہیں کہ جو تم امت کے ساتھ کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا. کاتب وحی رسول اللہ کے صحابی امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں جو تم بکواس کرتے ہو اس کا جواب تمہیں اللہ کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. اور اس طرح کی جھوٹی روایتوں سے تم حجت پکڑتے ہو، جن راویوں کے بارے میں محدثین نے کہا کہ ان کی روایت سے حدیث سے حجت نہیں پکڑنی چاہیے، اور جھوٹے راویوں سے حجت پکڑتے ہوئے تم تان کرنا چاہتے ہو معاویہ بن ابی سفیان پر. اللہ سے ڈر جو ابھی بھی وقت ہے، اس دنیا میں رجوع کر لو اس بات سے، اگر نہیں تو قیامت کا دن تو قائم ہونے والا ہے اور اپنے ایک ایک جملے کا حساب دینا پڑے گا.